اور یہ جو ہمارا جسم ہے نا، اس کی قیمت نہیں لگنی، یاد رکھنا، قیمت لگے گی جو اندر ہے۔ اندر یہ جسم بنا ہے مٹی سے، کس سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ مٹی کے برتن کی کتنی قیمت ہے، لیکن اگر اس مٹی کے پیالے میں آپ شہد ڈال دیں تو پھر قیمت بڑھ جائے گی یا نہیں؟ اگر اس میں دودھ ڈال دیں تو قیمت بڑھ جائے گی نا؟ اگر آپ اس کے اندر زیتون کا تیل ڈال دیں تو قیمت بڑھ جائے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ برتن کی قیمت نہیں، جو چیز اندر ہے اس کی قیمت ہے۔ پھر اسی میں 1000 روپے ماشا والا وہ عطر ڈال دے تو آپ کہیں جی ابھی تو مفت دے رہے تھے، اب 1000 روپے مانگ رہے ہو۔ وہ کیا کہے گا؟ اب اس میں قیمتی چیز ڈال دی ہے، اب اس میں کیا کر دیا؟ قیمتی چیز، اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ ایک شیشی جس میں آپ نے پیشاب ڈالا ٹیسٹ کے لیے، جی شوگر چیک کرانی، فلاں چیک کرانا، ٹیسٹ کروانا ہے، اس کی کیا قیمت؟ کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں، بلکہ وہ شیشی بھی پھینک دو گے ڈسٹ بین میں، ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے نا، پاک ہے جی، گندگی تو ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اگر یہی گندگی اندر رکھی تو خدا کے دربار میں پھر کیا قیمت لگے گی؟ کیا قیمت لگے گی؟ کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ تو دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے اس کے۔ اللہ اکبر۔ اور انسان کے اندر جتنے بھی جوہر ہیں یہ سب باہر سے آئے ہیں۔ برتن ہے نا مٹی کا، اس کے اندر جتنے جوہر آئے، ایمان کا جوہر آیا، نیک اعمال کے جوہر آئے، اور یہ جتنی ظاہری نعمتیں آئیں، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، یہ سب خدا کے عطا کردہ ہیں، اپنا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کے سب کس کے عطا کردہ؟ اچھا، جس کو اللہ پیدائشی نبینا بنا دے، بتاؤ دنیا میں کوئی علاج ہے اس کا؟ اللہ کہتے، تم کہتے ہماری سائنس بڑی عروج پہ ہے، میڈیکل بڑا عروج پہ ہے، لو جس کو میں نے پیدائشی 1 گردہ دیا 2 کر کے دکھاؤ۔ جس کو میں نے پیدائشی معذور بنا دیا اس کو چلا کے دکھاؤ۔ مصنوعی ٹانگیں لگا لو، جو مرضی کر لو، لیکن اصلی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم سامعین، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں۔ اور قرآن پاک میں فرمایا نا، فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں یہ خوبصورت 2 آنکھیں نہیں عطا فرمائیں؟ ہم نے دی نہیں تمہیں، کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں، اگر کسی کی نہ ہو تو پھر لگا لو ساری دنیا کی دولت، فرمایا نہیں ملے گی، اور ہم نے مفت میں دے دی ہیں تمہیں۔ اور قیمت کیا مانگی ہے؟ بس اس کو غیر محرم پر نہ ڈالنا۔ اور انعام کیا رکھا ہے؟ فرمایا پاکیزہ لے کے آ جاؤ، حشر کے میدان میں تمہیں میرا دیدار ہو جائے گا۔ حشر کے میدان پاکیزہ بنا لو، دیکھو اپنے مولا کو جا کر، اور جنتی بھی کہیں گے مولا بے شک جنت واپس لے لے، اور اس کے بدلے صرف اپنا دیدار ہی کرا دے۔ اللہ نے دنیا میں کتنی چیزیں بنائی ہیں جس کو دیکھ کے بھوک اتر جاتی ہے، فلانی شے ویکھیاں تو بھوک لیندی سی، کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں جب یہ کشش ہے، یہ کیفیت ہے، تو وہ خود جو خالق حسن ہے اس کے حسن کی کیا کیفیت ہے، یہ تو جب آنکھیں دیکھیں گی تو تب پتہ چلے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حق تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے یہ تمہیں 2 خوبصورت آنکھیں نہیں دی، یہ ہماری عطا ہے۔ تو ناز کرتا ہے میری آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تو فرمایا دینے والے کا احسان تو مان، شکر تو ادا کر اس کا۔ فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں یہ بولنے والی زبان عطا کی ہے، یہ ہم نے طاقت دی ہے نا۔ گوشت کا لوتھڑا ہے، کتنی بولیاں بولتا ہے، کتنے ذائقے چکھتا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کتنی بولیاں بولتا ہے۔ اور فرمایا ہم بند کر دیں پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو چلا دے، یہ تو ہمارے انعام ہے، اور تو اپنی میں کرتا پھرتا، میں ہوں، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اس پانی سے پیدا کیا جو جسم پہ لگے جسم ناپاک ہے، کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک ہے، اور تو اس سے بن کے کہتا تینوں پتہ نہیں میں کون ہے۔ فرمایا اپنی تخلیق پہ غور کر، تجھے پتہ چل جائے گا تو کون ہے۔ ایک بزرگ، ایک بادشاہ گزر رہا تھا، وہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے تھے، اس نے کہا پتہ نہیں مولوی صاحب میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جی بہت پتہ ہے، کون ہوں میں بتاؤ پھر۔ انہوں نے کہا یہ 4-5 کلو غلاظت ہے تمہارے پیٹ میں، اگر وہ نکال دی جائے، موشن لگ جائیں تمہیں، تو ہو سکتا تم سے کھڑا بھی نہ ہوا جائے، اور اس کے علاوہ کیا ہے تمہیں؟ ابھی گر جاؤ، سانس بند ہو جائے تو اگلے جان پہنچ جاؤ گے۔
تو میرے محترم سامعین یہی ہم سب کی صورت حال ہے. تینوں پتہ نہیں میں کون ہے, تینوں پتہ نہیں میں کیا ہے. آپ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں کرتا پھرتا ہے انسان, ایک سر میں درد ہو جائے سب ختم ہے اسی وقت. کیوں جی, ہے یا نہیں؟ میں لگا رکھی ہے اس نے, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں فلاں ہوں. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زبان ہم نے عطا کی ہے. وشفتین, یہ تمہیں جو دو خوبصورت ہونٹ دیے ہیں یہ میں نے عطا کیے ہیں, میں نے دیے ہیں تمہیں. اور آگے فرمایا وہدیناہ النجدین, یہ دونوں راستوں کی ہدایت بھی ہم نے دی ہے. جنت کا راستہ, جہنم کا راستہ بتا دیے ہم نے دونوں راستے, اور تمہیں اختیار دیا ہے بیچ میں کھڑا کر کے چلو جدھر چلنا ہے. انجام سے بھی آگاہ کر دیا, سیدھے راستے پہ آؤ گے جاؤ گے سیدھے جنت میں, اور الٹے راستے پہ آؤ گے اپنی مرضی سے ہی چلو گے ادھر, ہو جاؤ گے پھر سیدھے جہنم کے اندر. تو میرے محترم سامعین یہ سب خدا کے انعامات ہیں. اگر آپ کا بزنس عروج کے اوپر ہے, آپ کی ملازمت اچھی ہے, آپ کی صحت اچھی ہے, اللہ تعالیٰ نے سب آپ کے مزاج کے مطابق کر رکھا ہے, سجدہ شکر ادا کرو, مولا یہ تیرا فضل ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. بڑی بڑی عقلوں والے یہاں جوتے چٹکھاتے پھرتے ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر فضل کر دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو. میں کیا لگا رکھی ہے, میرا بزنس جی میں نے یوں کیا جی, میری ملازمت جی, میرا یہ کیا, میرا تیرا کیا لگا رکھا ہے تم نے. فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں رزق ہم تقسیم کرتے ہیں. تو کہتا ہے میری عقل کا کمال ہے, میرے بزنس کا کمال ہے, میرے ذمہ داری کا کمال ہے, میری زراعت کا کمال ہے, میری ملازمت کا کمال ہے, اور وہ تقسیم کرنے والا کہتا ہے یہ میرا فضل و کرم ہے. یہ کس کا فضل و کرم ہے؟ تو میرے محترم سامعین وہ ایک مقولہ ہے نا جی, جدہ کھائیے پھر ادا گائیے, تو جب کھا اس کا رہے ہو تو گانا بھی تو اسی کا چاہیے نا. کیوں بھائی, کس کا کھا رہے ہیں سارے, تو گانا کس کا چاہیے؟ ادھر کہتے ہیں جی باجی یہ